معزز حاضرین کرام، الحمدللہ گزشتہ دروس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی کیسے حفاظت کی اور یہ قرآن کیسے محفوظ ہے اور قیامت تک اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اس کے دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے کوئی باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں بیان کی، اور صراط مستقیم کی جو ہم دعا کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ تلقین بھی کی کہ یہ دیکھو کہ صراط مستقیم پر چلنے والے کون تھے، اور جس کی دعا ہم کرتے ہیں، جس سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں، یہود و نصارہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے کیا اعمال تھے، کیا اطوار تھے، کیا اقوال تھے، کیا طریقہ کار تھا، اس کو نہ اپناؤ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ۔ یہ ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ کے اندر آئی۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کی طرف روشنی ڈالی تو یہ بات ہمارے سامنے آئی اختصار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدی للمتقین کہہ کر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کتاب تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اپنے حسب استطاعت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں سورۃ آل عمران کی طرف۔ آل عمران اللہ کے نبی علیہ السلام پر مدینہ میں نازل ہوتی ہے، جس کے اندر 200 آیات ہیں اور یہ 20 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے اندر عمران کے خاندان کا تذکرہ موجود ہے، جس میں یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اس طرح اس کے خاندان کے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ آل عمران، فیملی آف عمران کے تذکرہ میں یہ بات آتی ہے۔ آئیے سورت کی فضیلت کے سلسلے میں اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ جتنی شبہات اہل کتاب کے جانب سے ہیں وہ سارے شبہات کا ازالہ اگر کوئی سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ شبہات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں جو بے بنیاد باتیں ہیں کہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اہل کتاب کے پاس جو بدعقیدگی ہیں، شبہات ہیں، ان ساری شبہات کا جواب اس سورے کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو اہل کتاب کے سارے سوالات کے جوابات دیے گئے، یہاں تک کہ قیامت تک اٹھنے والے سوالات کا جواب بھی اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارے واضح جوابات ہم کو مل جاتے ہیں۔ اس سورت کے سلسلے میں اور ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو مجادلہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 80 کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ سورہ آل عمران کا نام اس آیت نمبر 80 کی روشنی میں مجادلہ بھی کہا گیا، اور آگے آپ دیکھیں گے سورہ مجادلہ بھی مخصوص ایک نام کے ساتھ صورت آپ کو ملے گی۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے بحث و تکرار کرنا یا آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کرنا۔ تو نجران کے نصرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مناظرہ کیا۔ انہی باتوں کا تذکرہ اس آیت میں ہم کو ملتا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو مجادلہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے سلسلے میں۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے سلسلے میں آپ نے فرمایا
کہ اس کو سیکھو، یہ بڑے خوشنما پودے ہیں جو قیامت کے دن پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ بن کر آئیں گے۔ کون سی صورتی ہیں؟ سورۃ البقرہ۔ کل آپ نے اس کی فضیلت سنی تھی کہ لا يدخلہ شیطان، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان داخل نہیں ہوتا، اور قیامت جب برپا ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایسی صورت میں جب ہر کوئی سائے کے لیے یہاں وہاں پھر رہا ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ آیا جو اس کے سائے میں جائیں گے۔ لیکن جو شخص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھے گا، سیکھے گا، اس کے احکامات کو جانے گا، عملی جمع پہنانے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جہاں کوئی سایہ نہیں ہے وہاں پر یہ 2 صورتیں اس کے اوپر بادلوں کا سایہ بن کر آئے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور قیامت کے دن فضیلت سے مستفید ہونے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 7 میں یہ بات بیان کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے اندر 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ جو قرآن کے سلسلے میں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ بات بیان کی کہ ہم نے 2 طرح کی آیتوں کا نزول کیا ہے۔ پہلے آیتیں ہیں محکمات۔ محکمات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نوائی ہیں، جو امر ہے، حکم اللہ نے دیا ہے، اسی طرح جو احکام بیان کیے ہیں، جو مسائل بیان کیے ہیں، جو قصے بیان کیے ہیں، جو حکایات بیان کیے ہیں، جن کا مفہوم بالکل واضح طور پر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ایک اس طرح کی آیتیں ہیں جو محکمات ہے، جو عام انسان بھی اگر اس کا مطالعہ کرتا ہے تو بڑی آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسری جو آیتیں ہیں متشابہات۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہستی کے بارے میں، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، ملائکہ کا تذکرہ، جس کے سمجھنے سے ہماری عقل قاصر رہتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ متشابہات والی جب آتی ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنی منمانی تعویل کرتے ہیں، منہج سے سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیتے ہیں، آیت کو لے لیتے ہیں اور یہاں سے متشابہات کے راہ پر نکل جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ کرنا یہ ہوگا کہ جب کبھی کوئی متشابہات، شک پیدا کرنے والی آیت ہمارے سامنے آئے تو اس کو بدلنا ہے محکمات کی طرف، اس کو پلٹانا ہے محکمات کی طرف، تو یقیناً متشابہات والی چیز واضح ہو جائے گی محکم کے اندر۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اللہ نے بیان کیا، روح اللہ، اللہ کی روح ہے، کلمت اللہ کا کلام ہے۔ یہ دونوں باتیں اگر ہم غور کرتے ہیں تو متشابہات والی آیتیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا روح اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں مانیں گے۔ تو روح اللہ سے مراد کیا لیں گے؟ کلمت اللہ سے مراد کیا لیں گے؟ تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ پیغام دیا کہ میں عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جو زبان کھولی، سب سے پہلے جو کلمات مریم علیہ السلام کے قوم کے سامنے رکھیں وہ کیا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو متشابہات والی چیز کو محکم کی طرف اگر ہم پلٹا دیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جس سے بڑی آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ اہل بدعت اسی طرح کی آیتوں کو لے کر نئے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماع کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جب کبھی شک و شبہ پیدا کرنے والی آیت آپ کے سامنے آئے تو واضح احکامات کی طرف دیکھو کہ اللہ نے کیسے اس کو بیان کیا ہے، اور جہاں کہیں پر کوئی بات واضح نہ ہو تو اللہ نے فرمایا وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حقیقی جو مراد وہ معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا عمل ہے اور اسی پر ہماری زندگی ہے۔ جہاں پر وضاحت نہیں ملتی ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 14 کے اندر انسانی فطری تقاضوں کے اندر پائی جانے والی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔
جو انسان کو بڑی محبوب ہے، پسندیدہ ہے، مرغوب ہے، لذت دینے والی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں. اگر آپ پڑھیں گے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ، پوری آیت پڑھتے جائیں تو کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، مرغوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں. اور آج دنیا کے پیچھے جو ہم پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا حاصل کرنے کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، اگر اس کا جائزہ لیں گے تو یہ آیت بتاتی ہے کوئی نہ کوئی انسان کہیں نہ کہیں اس میں سے کسی نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے جو اس کو بڑا پسند ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے، لوگوں کے لیے مزین کیا یہ چیزوں کو. کون سی چیزیں؟ حب الشہوات، عورتوں کی محبت. ایک جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی، اس کی فطری تقاضا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتی ہے اور لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی بچے بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دیا جائے. اگر یہاں پر عورت سے محبت دار اسلام کے اندر ہے اور نکاح کے ذریعے ہیں تو یہ باعث فقر ہے، باعث برکت ہے، باعث اچھی چیز ہے. اگر یہاں اس کے برعکس ہے تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ آزمائش ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ما ترکت بعدی فتنہ علی الرجال من النساء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں سب سے بڑی اگر آزمائش اور مردوں کی اگر ہے تو وہ عورتوں کے ذریعے سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت فتنہ ہے. اگر عورت کو شریعت اسلام کے مطابق محبت کی جائے تو یقیناً وہ باعث آپ کے لیے رحمت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اگر کسی کو نیک عورت مل جائے تو سب سے بہترین دولت اس نے حاصل کر لی ہے. اور پوری دنیا میں اگر بہترین کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے. لہذا اپنی دعاؤں میں دعاؤں کو شامل کرنا چاہیے. اور بچوں کی تربیت و تعلیم سے پہلے جس کو ماں بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، اس کا تعلیم و تربیت، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی سیرت اور اس کی دینی مزاج سے واقف ہوں تب جا کر آگے بڑھیں. تو یہ ایک چیز ہے جو عورتوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے. مسلمانوں کی قوت ہے میں اضافہ کی باعث ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوج الودود الولود، تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ اولاد دینے والی، تاکہ قیامت کے دن میں میری امت کی کثرت پر فخر کر سکوں. یہاں ایک تذکرہ یہ آتا ہے کہ کچھ ایسی قومیں ہیں جو نکاح نہیں کرتی ہیں، پوری زندگی ایک اپنے لباس کو اپنا لیتی ہیں اور کسی اور قوم کی خدمت کرتے نکل جاتی. یہاں پر یہ آیت اس بات کی تردید کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. نکاح کے ساتھ ایسی خاتون، ایسی عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیا جو زیادہ سے زیادہ آپ کے نسل کی افزائش کریں، نسل کو بڑھا سکیں. اسی طرح اس میں اور ایک تردید آتی ہے کہ فیملی پلاننگ کا مسئلہ آتا ہے، منصوبہ بندی کا مسئلہ آتا ہے، ہم دو ہمارے دو کا جو تذکرہ ہے، یہ ساری چیزیں اس آیت سے بائیکاٹ کر کی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دینے والے ہیں. تو اسی طرح اس کے بعد قناطیر کا تذکرہ ہے. قناطیر خزانہ کس کو نہیں پسند ہوتا ہے؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات ہے، آپ کے پاس چوپائے ہیں، کھیتیاں ہیں، اولاد ہیں، اور اسی طرح نیک عورت ہے، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. اگر کھیتی باڑی، گھوڑے، سونا، چاندی، اگر یہ اللہ کی راہ کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں، کبھی موقع آیا تو میں اللہ کی راہ میں اس کو لگاؤں گا، کبھی موقع آیا تو میں سب بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، اگر اس نیت کے ساتھ آپ محنت کر رہے ہیں، یقیناً باعث فقر کی بات ہے. ورنہ اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کا ساد و سامان ہے، یہ بالکل متاع دنیا. اللہ نے فرمایا اس کے واللہ عندہ حسن المآب، اس سے بہترین اگر تم بدلہ چاہتے ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا. اس کے بعد یہ آیت کو آپ مطالعہ کریں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں. اور ایک آیت میں آپ کے سامنے لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ادیان ہیں، بہت ساری اپنے دین کی طرف لوگ دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، یا اسی طرح کسی اور
ازم کو ماننے والے ہوں، سارے ادیان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی اپنا شمار ان لوگوں میں کر رہا ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ لہذا یہ بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جو دین اسلام ہے، اور دین اسلام جہاں جاری و ساری تھا وہیں پر اللہ نے ہمارے آنکھوں کو کھولا ہے۔ تو اس نعمت کا ہمیں اللہ کے طور پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب میں تم کو مبتلا کر دے گا۔ آخری آیت جس سے ایک پیغام دیتے اپنی بات کو ختم کروں گا، آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر آج آپ مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے رسی کو نہیں پکڑا ہے، رسی کے حصوں کو پکڑا ہے۔ رسی کے کئی حصے ہیں، کئی حصے مل کر رسی بنتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے کئی احکامات ہیں، اور کسی نے نماز کو پکڑ لیا، کہتا ہے یہ میرے لیے کافی ہے۔ کسی نے کیا کیا، صرف دین خدمت میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، خدمت خلق میری زندگی کا مقصد ہو، وہ پکڑ لیا، اس نے اپنا راستہ اپنا لیا۔ ہر کسی نے جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے پکڑا اور اس راستے پہ چلے گئے، جبکہ یہاں پر قرآن کہتا ہے اعتصام بحبل اللہ سے مراد اللہ کے سارے احکامات کو پکڑو مکمل طور پر۔ اگر ایسا پکڑو گے تبھی تمہارے درمیان کیا ہوگا، اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، تفرقہ نہیں ہوگا۔ ورنہ آج جو تفرقہ بازی اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی نے کسی کو اپنا لیا، کسی نے کسی کو اپنا لیا، کسی نے کسی کو اپنا لیا، اور کہتے کہ میں صحیح ہوا غلط، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم سارے احکامات میں دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے، نماز کا حکم ہے کیسے پڑھنا ہے، اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھایا، زکوٰۃ کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کر کے بتایا ہے صحابہ کے ذریعے سے، عمرہ کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حج کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، من وعن آپ نے کر کے بتایا ہے۔ اس کے باوجود امت مسلمہ تفرق آبادی میں کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے رسی کو نہیں پکڑا ہے، قرآن کو نہیں پکڑا ہے، بلکہ کچھ حصوں کو پکڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یقیناً تم اتحاد و اتفاق کے راستے پر آ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو۔ جب تک یہ دو کام کرتے رہو گے تم بہترین امت رہو گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر غور فکر کرتے ہوئے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے اور اس پر وقت لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔